الحمد لله الكبير والصلاة والسلام على سيد الرسل ذي الجمال لا إله إلا الله وحده متكبرا مصورا ذا الكمال ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وبيدنا وقيدنا أحببنا وأمجدنا وأحمدنا محمدا عبده ورسوله صلاة دائما كثيرة استمرارا مخلدا مؤبدا بما هو أهله وبما ينبغي له وبما أردت له فيه به له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بما هو أهله وبما ينبغي له وبما أردت له اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وصل على محمد بعدد كل حرف ألفا ألفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه السلام علیکم بھائیو مختصر صحت کے ساتھ نہایت مختصر وقت کے اندر کلام اللہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔
اس کے متعلق خصوصاً علماء کرام کے مجمع میں کچھ کہنا گرچہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، پھر خصوصاً استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت علامہ الحافظ الثقۃ الثبت جو میرے بھی استاد ہیں، ان کی موجودگی میں اگرچہ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ باعث سعادت بھی بن جائے۔ اگرچہ میں سقط تو نہیں رکھتا کہ کچھ بیان کر سکوں، مگر چونکہ حاضر ہو گیا اس لیے خواہ نہ خواہ کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ عز برہانہ اعلی شانہ محض اپنے فضل اور کرم اور مہربانی سے مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور جلی مسلمانوں کو بھی شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ نہ ہی میں لچھے دار آواز نکال سکوں گا، نہ ہی کچھ مسلط اور سریلے انداز سے قرآن مقدس پڑھ سکوں گا، اس لیے بے ذوق رہنے کے باوجود یہ چند منٹ جو ہیں آپ اپنے یہی تصور کر کے ضائع کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان چند منٹوں کے اندر مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ موقع غنیمت بیان فرما دے۔ نہایت مختصر الفاظ کے ساتھ میں انشاءاللہ صرف وہ ایک قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ اور قانون الہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا انکار سوائے اس شخص کے کوئی نہیں کر سکتا جو سرے سے خدا کے وجود کا ہی منکر ہو۔ پہلے بھی میں غالباً عرض کر چکا ہوں کہ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ایسے ہوتے ہیں، بعض قوانین ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جن قوانین اور ضوابط اور فیصلوں کو خود خداوند قدوس توڑ دیا کرتے ہیں۔ بعض قانون، بعض قواعد اور ضوابط، یہ صوفی صاحب تو نیند کر رہے ہیں، ان کو جگا دو یا یہاں سے بھگا دو۔ بعض قانون ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے قوانین بنائے ہیں، ایسے ضابطے بنائے ہیں، بعض ایسے فیصلے فرمائے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ عز برہانہ اما نوالہ خود بھی نہیں توڑتے اور کسی مخلوق میں سے کسی کو توڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوں سمجھیے گا او قانون، بعض ساتھیوں کا اصرار ہے کہ ٹھیٹ پنجابی ہونی چاہیے اور بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ اردو ہونا چاہیے۔ اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ میں کھچڑی پکاتا چلوں گا انشاءاللہ۔ بعض او قانون نے خداوند تعالی دے جنہاں دا تعلق، جنہاں قانوناں دا تے ضابطیاں دا تعلق
مخلوق دے نال ہے وہ صرف اس بنا تے بنائے گئے نے تاکہ مخلوق دے اتے خداوند کریم دی قہاریت اور جباریت اور جلالیت تے سروت اور جبروت دا غلبہ ظاہر ہوئے۔ بعض ایسے قوانین ہیں، بعض یہو جہے ضابطے تے فیصلے خداوند کریم نے بنائے نے جنہاں قانوناں دے ذریعے اس اللہ دی پہچان تے معرفت ہوندی۔ جہے قانوناں نو جنہاں ضابطیاں تے قاعدیاں کلیاں نو خداوند کریم نے اس واسطے بنایا ہے کہ اس خالق دی جبروتیت غلبہ تے جلالیت مخلوق تے غالب رہے۔ انہاں قوانین تے ضابطیاں نو چاہے خداوند کریم تے توڑ دیندا ہے، مگر او قوانین تے او ضابطے او فیصلے جنہاں دے اندر اللہ نے اپنی معرفت تے پہچان دے دلائل رکھے، او قانون تے او ضابطہ جے دے اندر سوچن واسطے سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں قانونوں تے ضابطے اگر دیکھا جاوے، سمجھا جاوے، سوچیا جاوے، پڑھیا جاوے انہوں دا تعلق ہے اللہ دی معرفت تے پہچان دے نال، خداوند کریم دے نشان معرفت دے نال، اللہ دی توحید دے دلائل موجود نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے اے ہو جا قانون 14 طبق تو فنا برباد ہو سکتے ہیں، ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، بڑی چوٹی تو چوٹی دی شخصیت ختم کیتی جا سکتی ہے، مگر او قانون تے او ضابطہ جے دے اندر خداوند کریم دی معرفت دے پہچان دے دلائل موجود نے، او نہ ہی میں خود توڑنا تے نہ کسی کو توڑن دی اجازت دے۔ بات میری کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ جائے بہرحال، لذت تو نہیں آئے گی، یہ تو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ خود بھی پریشان ہوں، گلا بالکل بند ہے۔ وہ قوانین اور ضوابط، وہ قاعدے جن قانونوں کے اندر خداوند کریم نے اپنی معرفت اور پہچان کے دلائل اور آیات رکھے، وہ تمام کائنات تو ختم کی جا سکتی ہے، بلندی سے لے کر پستی تک، اونچائی سے لے کر جھکائی نچائی تک، اور عرش معلی سے لے کر تحت ثری تک، ذرہ ذرہ کائنات کو ختم کر دیا جائے تو بے شک کر دیا جائے، مگر وہ چیزیں جن چیزوں اور جن قانونوں کو اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کی دلیل بنایا ہے، وہ قانون نہ خود خدا توڑتا ہے نہ کسی کو توڑنے کی گنجائش دیتا۔ ایک قانون تو تقریباً میں گجرات کے اندر عرض کر چکا ہوں، گرچہ اس کو بھی مفصل عرض نہیں کر سکا تھا، کچھ حصہ عرض کیا تھا۔ آج اتفاقاً حسن اتفاق ذہن کے اندر یہی خیال آیا کہ دوسرا قانون بھی آج معرفت الہیہ کا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ قانون یہ ہے، دوسرے الفاظ کے اندر جس قانون کو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب دین نبوی ایک ایسا قانون ہے جس قانون کے مقابلہ میں انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، نوری ہو، ناری ہو، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، اچا ہوئے یا چکا آدمی ہوئے، کالا ہے یا بگا ہے، سجا ہے یا کھبا ہے، کوئی ہے انسانہ وچوں ہے، رومی ہے، جامی ہے، اور عرشی ہے، فرشی ہے، لوہی ہے،
گنگوہی ہے، جوہی ہے، رومی ہے، روہی ہے، عراقی ہے، شامی ہے، کسے مقام دا، کسے جگہ دا، کسے زمانے دا، کسے رہن والا، کسے مقام دوتے، خطہ خطہ، ٹپا ٹپا، حبا حبا، ذرہ ذرہ، دانا دانا، جہاں جہاں، جب کہیں، جس جگہ پہ، جس زمان میں، جس مکان میں جو کچھ ہے، سب کچھ تو فنا ہو سکتا ہے، مگر دین محمد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ چاہے کوئی تبدیل کرنے والا کانا اٹھے، چاہے وہ گھسیٹی کی اولاد میں سے ہو، چاہے دونوں آنکھوں والا ہو، چاہے کوئی ابن سبا کی اولاد میں سے ہو، چوٹی کے خاندان کا بچے سے لے کر بڑے تک کیوں نہ ہو، آسمان سے، آسمان و زمین کے درمیان اس فضائے خلائیہ کے اندر پروان چڑھتا ہوا آ رہا ہو، پانی پہ خشک پاؤں تیرتا نکل جائے، اڑتا ہوا چلا آئے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ مان لیں گے، مگر نہیں مانیں گے تو یہ نہیں مانیں گے کہ خداوند تعالیٰ نے جو دین اور قانون محمد یتیم کو بھیجا ہے، ساری کائنات تو تبدیل ہو سکتی ہے مگر وہ دین کبھی کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ وہ ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے آدم کی اولاد، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، او لوگو، او کال سریو، او بھول جان والے دی اولاد، او آدم دے پترو، یا ایھا الناس، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم، علماء کرام کا مجمع ہے، جانتے ہیں سارے، دو ہی قسم کی تعلیقیں ہوتی ہیں، ایک تعلیق خبری ہوتی ہے، دوسرا تعلیق حالی ہوتی ہے۔ یہاں اگر تعلیق حالی بنایا جائے ان کنتم فی شک من دینی، پھر تو کنتم کا معنی استقبال والا کرنا پڑے گا، اور خبری بنایا جائے گی تو پھر ماضی رہے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے اندر شک موجود ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تعلیق خبری، پیچھے سے شک، جب سے میں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، جب سے میں نے اللہ کے دین کا اعلان کیا ہے، جب سے میں نے خداوند کریم کی عطا کردہ تاج نبوت کا پرچار کرنا شروع کر دیا ہے، تب سے اگر تم شک میں پڑ گئے ہو کہ خدا جانے اس کا کون سا دین ہے، صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، پتہ نہیں کون سے ضابطے کے محتاط زندگی گزارنا چاہتا ہے، کون سے قانون کے ساتھ کون سا دین رکھتا ہے، کیا مقصد ہے ان کا، اگر تمہیں شک کی شک پڑتا جا رہا ہے، کنتم
فی شکل لگے رہتے ہو تم رات دن، یعنی میں جتنا ٹل لگاتا ہوں، جتنا زور لگاتا ہوں، جتنی محنت کرتا ہوں، میری محنت کے مقابلے میں تمہارا شک بڑھتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا دین کیسا ہے۔ اگر لوگوں تمہیں میرے دین کے اندر پہلے سے شک آ رہا ہے یا اب موجود ہے یا آئندہ اگر کوئی دھندا کرنا چاہتے ہو شک ڈالنے کا، تو آج ہی میں اپنے دین کو واضح الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں، جس سے مطلب یہ ہوگا گویا ایک ایسا ضابطہ اور قانون اور قاعدہ کلیہ میں پیش کر رہا ہوں جس کے مقابلے میں کائنات کا ذرہ ذرہ تو تباہ ہو سکتا ہے، مگر محمد یتیم کے سینے میں پلنے پوسنے والا دین کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہوش کرو، کان لگاؤ، ان کنتم مجھے یقین ہے ان کے اندر تو تعلیق ہی تعلیق ہوتی ہے، مگر فلا عبد اللہ جو جواب دے رہا ہے پیغمبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد پاک کہتے ہیں میں تمہارے ماتھوں کو پڑھتا رہ جاتا ہوں، تمہاری پیشانیوں کے بل بھی مجھے بتاتے رہ جاتے ہیں کہ واقعی تم اب تمہارے دل کے اندر شرکی گھنگور گھٹا چھائی ہوئی ہے، اس لیے ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ان کنتم کیا مطلب ہے؟ تم فی شکل، مجھے یقین ہے کہ تم پکے شک کے اندر ہو، ابھی تک تمہیں پک نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، یقین نہیں ہوا، آج سارے شک مٹا دیتا ہوں۔ ان کے مٹانے کی تجویز یہ ہے کہ میں اپنے دین کا واضح اعلان کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ سارے کا سارا دھندا ہی ختم ہو جائے، تم بھی یقین پہ شرک کرو، میں بھی یقین پہ خدا کی توحید پہ عمل کرتا رہوں۔ ایسا اعلان جس کے بعد تمہارے اور میرے درمیان مل کے بیٹھنے کی کوئی تجویز نہ ہو سکے، تمہارے اور ہمارے درمیان مل کے بیٹھنے کی کوئی تجویز نہ کارگر ہو سکے، سوائے اس کے کہ جب تک تم اس قانون اور دین مکمل پر عمل نہیں کرو گے، چاہے تم سارے کے سارے اعمال باقی اپنے وجود کو اپنا لو، مجھے اسی ذات کی قسم ہے جس ذات نے میرے سر پر تاج نبوت رکھا ہے، جب تک وہ دین تبدیل کیے بغیر اپناؤ گے نہیں، اس وقت تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ یہ تعلقات درمیان میں کبھی وابستہ نہیں رہ سکے۔ اچھا، وہ بیان فرما رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ وہ سارے جاگتے پہ ہو، جڑے سو گئے نے ہاتھ کھڑا کرو، شاباش۔ کمال ہے، کوئی کون بیان فرما رہے تاکہ پتہ چلے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قل یا ایھا الناس، فرماتے رہیے، فرما دیجئے اے پیغمبر، یا ایھا الناس، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو آؤ میں اپنا دین بتلائے دیتا ہوں، میرے دین کے متعلق، میرے مذہب کے متعلق جو شک تمہارے دلوں کے اندر پڑ رہے ہیں ان شکوک کا ازالہ کیے دیتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون
عبد جن جن کو، جن نبیوں کو، جن ولیوں کو، جن اولیاء اللہ کو، جن انبیاء علیہ السلام کو، جن جن فرشتوں کو، جن جن انبیاء اولیاء کو تم پوجتے ہو، ان کو سفارشی سمجھ کر سورتے پکارتے ہو، ان کی قبروں پہ جا جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی 11ویں 13ویں اور 14ویں بانٹتے ہو، جن کی مزاروں پہ چلے کاٹتے ہو، نوراتے بیٹھتے ہو، جن کی مزاروں کی مٹی اٹھا اٹھا کے چاٹتے لاکتے ہو شفا کی پڑیا سمجھ کر، لا عابد، میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اللہ کے بغیر جل جل کی بھی تو جس قسم کی کسی قسم کی کوئی عبادت کرتے ہو، زبان کے ساتھ کرتے ہو، مال کے ساتھ کرتے ہو، جان کے ساتھ کرتے ہو، وجود کے ساتھ کرتے ہو، اپنی آنکھ کے ساتھ کرتے ہو، اپنے وجود کے کسی حصہ کے لحاظ سے کسی قسم کی عبادت کرتے ہو، ان کو سورتے پکارتے ہو کہ یہ سن رہے ہیں، انبیاء کی قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے کے بعد، سجدے کرنے کے بعد ان کو پکارتے ہو اس ارادے اور نیت سے کہ انبیاء تو سن رہے ہیں، اولیاء سن رہے ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں گے، استشفاء کرواتے ہو، شفیع سمجھ کر پکارتے ہو، جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو بھی، جن اولیاء انبیاء کو، جن نقطاب و غواص و ابدال و اوتاد کو، جن جن جنوں کو، جن جن فرشتوں کو، جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن جن کے نام کی نظریں مانتے ہو، سن لو لوگو، اگر تمہیں شک پڑ گیا ہے میرے دین کے اندر تو میں دین کا فیصلہ یہ کرنے والا ہوں، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، نہ تو میں کسی کے نام کی نظر میں آج چڑھاتا ہوں، نہ تو زبان سے عبادت کرتا ہوں، نہ کسی کو سورتا پکارتا سدا سورا کرتا ہوں، نہ تو کسی دے جا کے قبراں کے پھیرے لینا ہوں، نہ کسی بھی قبراں مزاراں تے جا کے او نہ دیا مٹیاں چچدا ہوں، نہ کسی دیا قبراں مزاراں تے جا کے انہاں نوں مشکل کشا سمجھدا ہوں، نہ کسی نوں سفارشی سمجھ کے کسی نوں سوردا پکاردا ہوں، میرے نال تے بھنڈ نہ پاؤ، میرا تے تہاڈا کھاتا اتھے ہی مک جانا ہے، او اس طریقے نال میں ساریاں کولوں بیزار، اے کوئی دسے تے صحیح، اور کسے تے تیرا دل وجدا بھی ہے کہ کوئی نہ محمد یتیم، سارے تے چھڈ گیا، کسے دے ہاں ٹھردا ہے، وجدا ہے دل، آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے کسی معبود پہ، اب وہ اس کا ازالہ کرتے ہیں، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ کلمے کا پہلا حصہ آ گیا، لا الہ، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، لا الہ، آگے کیا رہتا ہے، الا اللہ، فرماتے ہیں لیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں ان کی تو کوئی کسی قسم کی عبادت نہیں کرتا، مگر ایک ذات ایسی ہے، وہ کون سی، وہ اللہ ہے، الذی یتوفاکم، اللہ کا ترجمہ مکمل فرمایا ہے، او لوگو، او قریشیو، او سننے والوں، شک کرنے والوں، ان کے تو میں نزدیک بھی نہیں بھٹکتا عبادت کرنے کو، مگر جو ذات ایسی ہے اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی معرفت کے دلائل یہ ہیں، اس کی پہچان کا یہ نمونہ ہے، وہ ذات جو خود تو نہیں مرتا، جس پہ خود تو موت نہیں آتی اور
کسی کو چھوڑتا نہیں، الذی یتوفاکم، جو خود تو زوال سے بری ہے اور کائنات کے کسی پیر و پیغمبر کو مہلت نہیں دیتا، کسی چھوٹے یا بڑے کو، جس کو موت نہ آئے میں تو اس کے ساتھ لو لگاتا ہوں، تم اس سے مانگتے ہو جو خود بھی موت کے مارے مر چکے ہیں، نہ قبروں پہ آنے والوں کا پتہ، نہ سفارش کروانے والوں کا پتہ۔ میری لوح سے ہے جس کو موت نہیں آتی، اللہ الذی یتوفاکم، اور جس کو فوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور سن لو مکے کے مشرکوں اور مکے مدینے کے رہنے والے اہل کتابیوں، اور سن لو اگر میرے دین کے اندر شک ہے تو میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو وہ تو مردے ہیں اور مرے ہوئے ہیں، اور جن کو میں پوجتا ہوں لا یموت، اس کے نزدیک بھی موت نہیں بچے گی۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر لوٹاؤں۔ اللہ کا پیغمبر کیا فرما رہا ہے؟ تمام کائنات کی موت اور اللہ کی حیات یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو نہ خود خدا تبدیل کرتا ہے نہ کوئی مخلوق والا تبدیل کر سکتا ہے۔ جب تک تمام انبیاء اولیاء تمام جنات و فرشتوں پر موت کے آنے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک محمد پاک کا دین بھی کسی دل میں نہیں جا سکتا۔ ہاں درمیان میں اتفاقی بات آ گئی ہے بھی درمیان میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ موت کو یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے بس برقع، وہ کہتے ہیں نا حضرات برقع ڈال کے یوں ہی بس ایک پلیٹ فارم سے اتر کر دوسرے پلیٹ فارم میں، یہ بھنڈ خانہ بنا رکھا ہے انہوں نے، یہ خدا کی خدائی تو نہ ہوئی، نہیں۔ اللہ یتوفاکم کا لفظ بولا ہے محمد کا، اللہ آخذ الشیء وافیاً استیفاء الشیء بالاصل۔ میرا خدا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کو میں پوجتا ہوں، وہ ایسی ذات ہے جس کی حیات کو بھی زوال نہیں، جس کی بات کو بھی زوال نہیں، جس کی ذات کو بھی زوال نہیں۔ اور جن کو تم پوجتے ہو نہ ان کی بات رہی، نہ صفات رہی، نہ حیات رہی، نہ ذات رہی۔ یتوفاکم، اب یہ چیز دین کے اندر یہ جز بن گئی، یہ قانون ہے، سو اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ لیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے بھی یہی حکم ہوا ہے، مجھے بھی یہی آرڈر ہوا ہے کہ اے محمد پاک تو بھی یہی کچھ یقین اور عقیدہ رکھیو کہ اللہ کے بغیر کائنات میں کسی کی کوئی ذات نہیں چل سکتی ہمیشہ کے لیے، کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی، کسی کی کوئی حیات نہیں چل سکتی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا بیچارے کہ میاں یہ موت حیات اور سماع موتا تھے ارلے پرلے، یہ جھگڑے کیا ضرورت ہے چھیڑنے کی؟ اللہ کے بندوں یہ جھگڑا نہ چھیڑا جائے تو خدا کی توحید بھی نامکمل رہتی۔ سن لو جو شخص مرنے کے بعد بھی کسی کی حیات و سماع کا قائل ہے وہ توحید کا پابند اور قائل کبھی نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی صفت کے مقابلے میں بالکل نفی کائنات کی سماع کی نہیں کرے گا۔ قانون اس لیے خدا رب کریم نے رکھ دیا یتوفاکم کے ساتھ کہ لا الہ کے بعد الا اللہ کا منشا پورا بھی تب ہوگا جب کائنات کی فنا کا یقین رکھو گے اور اللہ کے بقا کا یقین رکھو گے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، حضور اکرم انور صلی اللہ، سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ،
توجہ ہے نا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اے میرے رسول عربی، او میرے پاک پیغمبر، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی طرف سے امداد پہنچ گئی یا پہنچ جائے اور فتح و کامرانی کے پروانے ظاہر ہو جائیں، پیغام علامتیں نشانیاں ظاہر ہو جائیں، مطلب کیا؟ جب تم پہلے تبلیغ کیا کرتے تھے، پتھر کھایا کرتے تھے، چھوٹیاں کھایا کرتے تھے، رشتے ناتے تعلقات ترک وطن کیا کرتے تھے، پھر طبیعت مبارکہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص میرے دین کو قبول کر لے، جتنا آپ یہ زور دیتے تھے کہ الذی یتوفاکم، او میاں موت کے بعد کوئی کسی کے کام کا نہیں رہتا، لوگ اتنا زور کر کے انبیاء اولیاء کی قبروں پر سجدے ٹھوکا کرتے تھے، ان کے نام کی چڑھاوے اور نظر نیاز دیتے تھے۔ آپ نے بڑی ہمت کا سے کام لیا، آپ نے بڑا زور لگایا، آپ نے پورا اپنا تیل لگا لیا، آپ نے پوری طاقت و قوت بدن کی استعمال کر لی، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ فرماتی ہے جب میرا محبوب محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے، لوگ پتھروں کے ساتھ نشانے بازی بنایا کرتے تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق 350 لڑکے نوجوان چھوکرے مقرر کیے گئے کہ جب محمد پاک یہاں آئے طائف کی منڈی کے اندر، وہاں ان کو پورا تاک کر نشانہ لگا ہو کہ اس کے ہاتھ اور بازو بھی کھوکھلے کر دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب محمد پاک ابھی تک تو جوان تھے، بوڑھے تو نہیں ہو چلے تھے، مگر مشرکین نے اتنا پیٹا اور اتنا مارا، اتنا اپنے ان کی اعضاء مبارکہ کو زخم پہنچائے کہ کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ پورا زور لگایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، پوری ہمت و طاقت و قوت، پوری حشمت و جلالت خرچ کر دی، مگر لوگ باز نہ آئے۔ اب رفتہ رفتہ ایسی حالات آتی جا رہی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام ذرا ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، طبیعت میں کچھ نشاط آتی جا رہی ہے، اللہ کی انعامات و اکرامات و جلائل حمائل ابھی تک فرود ہوتے رہ جا رہے ہیں، تاکہ یہاں آ جاتا ہے، پیغام آتا ہے، او میرے پیغمبر پہلے تو آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، لوگ کوسوں دور بھاگ جاتے تھے، اب ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کو تبلیغ بھی نہیں کرنا پڑے گی، زور بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا، آپ کی وہ محنت پہلی والی اتنا پھل اور ثمرات اور بہراور ہو جائے گی کہ لوگ دھڑا دھڑ تیرے دین کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ جو دین تو نے 23 سال کے اندر پورا بیان کیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہوں گے۔ آپ کیا کریں پھر؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک میں زور لگاتا رہا ہوں لوگ اکڑ دکڑ آتے رہے ہیں، اور جب میں زور لگانے سے بس ہو گیا ہوں تو پہلی محنت جو ہے وہ اب پھل لگا رہی ہے اور اب ثمرآور ہو رہی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لینا کہ آپ کے یہاں دنیا پہ رہنے والے جو حیاتی اور زندگی کے دن ہیں یہ بالکل تھوڑے آ چکے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ پھر آپ یہ کام کرنا، سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، آپ اپنے خدا کی بڑائی بھی بیان کرتے جائیے اور تسبیح بھی بیان کیجیے، اس خیال پہ کہ جب آپ اپنی جوانی کے اندر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی دل مبارک کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ الحمدللہ بہت اچھا کر رہا ہوں، اس کی متعلق بھی تسبیح کیجیے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ تیرے اللہ کی مہربانی اور امداد سے ہوا تھا، آپ کے ہاتھ کی کوئی کمائی نہیں۔ مگر اب بعض اوقات کبھی کوئی کمی بھی ہو جاتی تھی، بعض اوقات انسان سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اب آپ کیا کریں؟ واستغفر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الاستغفار خاتمۃ الاعمال،
استغفار جو ہے تمام اعمال کے لیے خاتمے کی یہ مہر اور ٹھپا ہے. گویا ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے پیغمبر اب آپ کی تبلیغ ختم ہو رہی ہے، آپ کی نماز ختم ہو رہی ہے، آپ کا روزہ ختم ہو رہا ہے، آپ کے سارے عمل ختم ہو رہے ہیں، کان کا عمل ختم ہو رہا ہے، زبان مبارک کا عمل ختم ہو رہا ہے، دماغ مبارک کا کام ختم ہو رہا ہے، وجود کی ساری کائنات کے سارے عمل ختم ہو رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے اپنے اعمال پر ٹھپا لگا جائیے اور کیا کیجیے واستغفر انہ کان توابا. تمام زندگی کے اعمال پر آپ اپنی مہر ثبت کر کے جائیں. گویا آپ کے وجود کے اب عمل ختم ہو رہے ہیں، مگر دیکھا یوں نہیں فرمایا کہ آپ کی نبوت بھی ختم ہو رہی ہے. عمل کا نام تو لیا، استغفار کا لفظ ایسا بلوایا جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. کیوں؟ نبوت جو تھی وہ عمل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مواہب لدنیہ میں سے ایک موہبت ہے. وہ چونکہ قیامت تک محمد الرسول اللہ کی ختم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ وہابی چیز کو تو مستثنا اور برقرار رکھا، اور جو وجود کے ساتھ تعلق تھا اعمال کا وہ موت کے بعد ختم ہو رہے تھے. اس لیے اللہ نے فرما دیا بس تغفر، آپ استغفار سے کام لیجئے. کیوں؟ آج کے بعد آپ سن بھی نہیں سکیں گے، موت کے بعد دیکھ بھی نہیں سکیں گے، موت کے بعد نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. یہ وجود کے کمالات جب ختم ہو جائیں گے، ہاں نبوت اس سے خارج ہے، کیونکہ نبوت تیرا کمال نہیں، وہ میرا کمال ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گی، اس کے قانون کو توڑنے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا. بہرحال حضور انور صلی اللہ تعالی اللہ بخاری شریف کے اندر ہے، ایک عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتی ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عندک حاجہ، مجھے ایک دھندا ہے آپ سے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل آویں بڈڑی عورت، بی بی کل آئی، وہ کہندی ہے کہ میں اگر کل آئی صحیح تے لمحہ جد کا آواں گی تے تانوں نہ پاواں، کانہ ترید الموت. زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں نہ کسی نے کوئی دستخط تے نہیں خدا کو کرائے ہوئے کہ اینی چیر تو صحت خواہ مخواہ زندہ ہی رہنا. کیا پتہ تہاڈے تے موت آ جائے، وفات ہو جائے، کوئی چٹھا تے نہیں لکھا کے آیا زندگی دا تے وفات تو بعد تے موت تو بعد میں کدے نال گلاں کراں گی؟ نہ تسی سننا، نہ میں تانوں سناونا، نہ تسی جواب دینا، نہ میں مسئلہ پوچھ سکنا. پھر تسی آج دی بجائے کل دی تاریخ فرما رہے ہو. حضور فرماندے نے ان لم تجدنی فاتی ابا بکر، جے میں مر بھی جاواں تے میرے ابو بکر کو میرے اعلی علم ہی پوچھ لئی اودے کولوں آ. خود پیغمبر کو بھی پتا ہے کہ وفات تو بعد ذات بھی ختم، مات بھی ختم، بات بھی ختم، حیات بھی ختم نہیں ختم ہو سکتی تھی. ایک اور ذات ہے جدوں تے کدے موت نہیں آنی. اللہ نے اپنے کلمہ توحید دے نال اسے اس واسطے فٹ کر کے رکھیا. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں لوگوں اے قانون کدے نہیں ختم ہو سکتا خداوند کریم دا. کیوں؟ کائنات دی موت دا یقین رکھنا اے اللہ دی پہچان تے معرفت دی دلیل ہے. جب تک ساری کائنات دی فنا دا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ دی توحید سینے چ نہیں جم سکے. نعرہ تکبیر. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. سورت نصر نازل ہوندی ہے، فتح مکہ دے نال نال متصل. پھر موقع آندا حجۃ الوداع دا، آخری حج کرن واسطے اللہ دا پاک سچا لال پیغمبر آندا ہے. اونٹنی تو سوار پتہ نہیں کتنے لکھاں تے ہزاراں دا مجمع موجود ہے. خدامان محمد یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تعظیم. اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں اب ایک باقی وہمہ رہ گیا تھا. اذا جاء نصر اللہ پہلے نازل ہو چکی تھی. ایک وہمہ پڑتا تھا کہ اس صورت کے اندر تو اللہ تعالی نے محمد پاک کی موت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے.
جب اللہ کا پاک پیغمبر دنیا سے وفات پا جائے گا، موت آ جائے گی، انتقال ہو جائے گا، پتہ نہیں بعد میں کوئی اور نبی آئے گا یا کوئی نہ، یا کیا قانون خداوند کریم نازل فرمائے گا۔ اب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون بھی نازل فرما دیا کہ ہاں لوگوں، جس طرح یہ قانون ہے کہ اللہ کے بغیر ہر وقت کوئی کسی کی سنتا اور جانتا کوئی نہیں، اللہ کے بغیر کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا، اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ بھی موت پا جائیں گے۔ خداوند کریم نے جیسے یہ قانون بنا دیا ہے، ایسے قانون یہ بھی بنا دیا کہ قیامت تک محمد کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکے گا۔ کیسے؟ وہ سنو، وہ کیسا عجیب پیرایا کے اندر قانون خدا نے بیان فرمایا، اور وہ نازل اسی لیے ہوا کہ بعض لوگوں کو یہ شک گزرا تھا کہ اگر اس صورت کے اندر، صورت نصر اور فتح کے اندر، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے تو خدا معلوم اتنی رہتی ہوئے باقی دنیا کو محمد کریم کے بعد کون سا نبی ایسا ملے گا جو لوگوں تک یہ دین پھیلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ صبح کو دور کر کے دوسرا قانون نازل فرما دیتا۔ حجۃ الوداع کا موقع، اونٹنی پہ سوار ہیں آن حضرت، سب کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام پوچھتے صحابہ کرام تو، انتم تسألون عنی، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون۔ او لوگوں، کل جب یوم محشر میں میدان قیامت میں جب تم سب لوگ اکٹھے ہوگے، مولا کریم میرے متعلق تم سے پوچھے گا، خدا جانے لالی لہاراکم بادامی ہذا، خدا معلوم مجھے زندگی وفا کرے گی یا کوئی نہ، آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، کیونکہ اگر موت آ گئی تو دیکھنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لعلی لا القاکم بادامی ھذا فی مقامی ھذا، شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آن کے گھیر لے، اگلے سال اس جگہ پہ تمہارا اور میرا آپس میں کراس و ملاقات نہ ہو سکے۔ اور لوگوں غور سے سن لو، جو کچھ محمد کریم اپنی زبان سے کہنا چاہتے ہیں سن لو، خدا جانے اگلے سال تک موت اتنا فراغت نہیں دے گی کہ محمد کو اپنی آنکھوں سے تم دیدار کر سکو یا وہ تمہیں دیکھ سکے اپنی آنکھ مبارک سے۔ لعلی لا حج بادامی ھذا، ہو سکتا ہے اگر موت آ گئی تو پھر قیامت تک کے اس سال کے بعد میں تمہارے کٹھے حج نہ کر سکوں۔ کیوں نہ کر سکوں؟ اسی لیے اگر موت آ گئی تو موت کے بعد کوئی عمل رہتا ہی نہیں نا وجود کا، سب وجود کے عمل ختم۔ عمل لغت کے اندر کہتے ہیں العمل الفعل بالارادہ، جس کے ارادہ اور قصد بھی ہو، اور موت کے بعد نہ ارادہ رہتا ہے، نہ علم رہتا ہے، نہ حیات رہتی ہے، نہ ذات رہتی، دنیا سے سب کچھ ختم۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ مشرک بڑے بے وقوف اور احمق ہیں، الو کے چرخے جن قبروں پہ جا کے اور رات دن سب و شوق دھاڑے مار مار کے ڈینگے مار کے روتے ہیں، ان الوؤں کو کوئی سمجھائے، اور جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے نہیں، بے وقوف کسی ایسے کو تو بلاؤ جو سن دیکھ تو سکے، اور جنہیں دیکھنے اور سننے کی طاقت بھی نہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں یا ولی ہیں۔ ظالموں، تم سے زیادہ بھی کوئی احمق ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور وہ یہ تو ڈنگروں اور چار پاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ ان کو بھی اپنی منزل مقصود اور راہ سفر کا کوئی نہ کوئی شعور ہوتا ہے، ان نامرادوں کو تو اپنے دین کے متعلق کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ اب آتا ہے جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ، انما انا بشر مثلکم، بخاری، او لوگوں میں بھی آخر تمہاری طرح انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبہ،
ہو سکتا ہے جس طرح تمہارے پاس ملکل موت پیغام لے کر موت کا آتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہو، میں بھی آخر انسان ہوں، میرے لیے تو کوئی انوکھی یا علیحدہ کوئی موت نہیں ہے، جب وقت آ جائے گا مجھے بھی اللہ کے دربار میں پیشگی بھرنا پڑے گی، اس لیے تم سیکھ لو وہ احکام شریعت کے جو انی رجل مقبوض ہوں، آخر میں تو مر جانے والا ہوں، پھر یوں نہ کہنا کہ محمد پاک کے بعد ہمیں دین کسی نے نہیں سکھایا۔ وہ تو بار بار فرما رہے ہیں کہ وفات کے بعد میں میاں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ خیر بہرحال یہ خطاب ہو رہا ہے اور اللہ کا پاک پیغمبر سبحان اللہ پھر جب کہتے ہیں لوگوں سے اب آخری بات پوچھتے انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، او لوگوں دل قیامت کے اللہ مولا کریم تم سے پوچھے گا میرے متعلق کہ میرے محمد پاک نے تمہیں دین پہنچایا تھا کہ کوئی نہ، آج تم اتفاق سے ہم سب کٹھے ہیں، آئندہ سال تو خدا جانے موت فرصت دے گی یا کوئی نہ، آج میرے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر لو، اقرار کر لو کہ میرے متعلق اللہ کریم کو کیا جواب دو گے۔ اللہ دا پاک پیغمبر پوچھ رہا ہے، صحابہ کرام اگوں جواب دیں دن قالو نشہد، انہاں آکھیا سا ہونی گواہی دینے ہاں، ساڈے ولوں ساڈی گواہی کسے دستاویز تے لکھ لئی ونجے، کسے عہد و پیمان تلے درج کر لئی ونجے، ساڈی پکی شہادت جڑی ہن کو لا کے قیامت تک تہاڈے حق دے اندر جاری ساری رہ گئی او محمد پاک۔ انکا قد بلغتا، قد بولو سارے، بلغتا وعدیتا ونصحتا، اسا گواہی دینے ہاں او اللہ دے سچے لال پیغمبر، اسا پوری گواہی دینے ہاں اللہ کا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، تساں تبلیغ دا حق بھی ادا کر چھوڑیا، اللہ دا دین بھی پہنچا چھوڑیا، نصیحت دے دروازے بھی سارے کھول چھڈے، اساں ایک چاہے درجے دیاں سابسا دینے ہاں، تین درجے دے کمالات تیرے سپرد کرنے ہاں، سارے حقوق تو ادا کر چھوڑے، تو تے پھر سچا پیغمبر ہے، ساڈی اج بھی او شہادت تے گواہی ہے ہاں جناب دے متعلق، تے کل نو بھی او شہادت تے گواہی ہوئے گی، دن قیامت نو بھی اساں یہ سبق دہراواں گے، اے اللہ کریم تیرے پیغمبر نے کوئی چیز نہیں چھڈی، بلغتا وعدیتا ونصحتا، تیرے درجے پورے کر دیتے تیرے پیغمبر، ساڈی اج یہ گواہی ہے اللہ دے رسول حضور علیہ الصلوۃ علیہ وسلم، اندازہ لگاؤ اللہ کا پاک پیغمبر جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھی تو میرے رسالت کے اندر سچائی اور صداقت کی پوری شہادت اور گواہی دے رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ کالا بے اسبوع سبابا، اللہ تعالی کے پیغمبر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی اپنی شہادت کی، کیا فرمانے لگے؟ اللہم اشہد، دیکھ رہے ہو نا میری ہاتھ کی طرف، سنو گے اللہم اشہد، اللہ کریم یہ صحابی تو میری شہادت دے رہے ہیں، میری صداقت کے گواہ ہو رہے ہیں، مگر کل کو ہو سکتا ہے کوئی ظالم مانے یا نہ مانے، کئی آئیں گے بھونکنے والے کہیں گے وہ تو مرتد ہو گئے تھے، کئی آئیں
گے وہ کہیں گے محمد یتیم کو صحابی چھوڑ گئے تھے، اس لیے میری تو گواہی آ گئی، ان صحابہ کرام کا گواہ کون بنے گا؟ اس لیے محمد کریم نے یہ درخواست پیش کی ہے، اللہم اشہد، اے اللہ یہ صحابی میری رسالت کے گواہ ہیں اور ان کے صحابیت کے سچے ہونے کا گواہ تو آپ ہو جاؤ۔ اللہم اشہد، اللہ یہ بے اعتباری تو نہیں تھی محمد کریم کو کہ تو گواہ بن جا، نہیں نہیں، بلکہ تل کا بے تل کا ہو رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے اے میرے اللہ یہ تو میری صداقت رسالت کی گواہیاں دے رہا ہے، کل کو مت کے کوئی ان کے متعلق ٹیڑھی ترچھی نگاہوں کے ساتھ دیکھے یا برے الفاظ منہ سے گند بکنا شروع کر دے، ان کا تو بھی گواہ ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی گواہی اس لیے پختہ کر دیتا ہوں، اس طریقے سے کرتا ہوں، کائنات کی کائنات تو تباہ ہو سکتی ہے مگر تیرے صحابہ کرام کی پاک دامنی کا سٹہ کبھی بدنام نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ یہی بات ابھی تک ہو رہی ہے، تب جو نازل ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ دیکھا قانون پہ قانون اترتا ہے، یہی باتیں ہو رہی ہیں ابھی تک، یہی کچھ اللہ کا پاک پیغمبر فرما رہا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر اپنے دل کے اندر محسوس کیے، اس لیے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہ میرے یہ گواہ ہے، صحابہ کرام کو بری نگاہ سے دیکھنے والوں، صحابہ کرام پر تمہارا دھبا نہیں ہے، یہ سیدھا شان محمد پہ جا کے وار کرتے ہو۔ اللہ کا پیغمبر یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، یہی کچھ ابھی آ رہا ہے، اللہم اشہد، اللہ یہ میرے گواہ، تو ان کا گواہ، جو میرے اندر شک کرے میرے صحابہ کرام سے پوچھے، جو صحابہ میں شک کرے وہ اللہ سے پوچھے، جو مجھ کے میرے اندر اللہ کا رسول گویا کہ یہ صغرے کو دکھا رہا ہے، جو محمد پاک کا دشمن ہوگا اس کی تو خیر ہی کیا، مگر جو صحابہ کے اللہ جو محمد کا دشمن ہوگا وہ صرف اللہ کا دشمن ہوگا، مگر جو صحابہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ اور محمد دونوں کا دشمن ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغمبر یہ فرما رہا ہے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، یہ الفاظ زبان اقدس سے نکل رہے ہیں، جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے پیغمبر، او میرے پیغمبر، تو کہتا ہے، جن لوگوں کے ایک شبہ تو یہ تھا، ایک شک تو یہ تھا جس کو دفع کرنا مقصود تھا، جو صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر کی موت کے بعد کوئی نہ بری نگاہ سے دیکھے، ایک شبہ تو یہ دور کرنا تھا، دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی پتہ نہیں بعد میں کون نبی آئے گا، دونوں شبہات کو زائل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی نبوت کو پورا قانون کے اندر مضبوط رکھنے کے لیے، صحابہ کرام کے شان کو دوبالا کرنے کے لیے ایک آیت نازل فرما دی اور قانون نازل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیسے؟ اے میرے پیغمبر
یہ جو شروع کیا جا رہا ہے کہ تیری موت کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، نہیں نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، نبی تو تب آتا ہے اگر دین میں کوئی کمی آ جائے یا دین نہ ہو تو وجود میں آ جائے، مگر آج کے دن جب تو پوچھ رہا تھا اور تیرے صحابی تیری شہادت کی گواہی دے رہے تھے، میں نے دین کے مکمل ہونے کا سکہ لگا دیا ہے، اب تیرے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، وہی کام جو تو کرتا تھا دینکم تیرے صحابی بھار اٹھا لیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، آپ کی وفات کے بعد نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، کیوں؟ نبی میاں دین کے لیے آتا ہے نا، اور بولو اسی آواز سے، یا دین نامکمل ہو یا سرے سے ہو نہیں، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت، اور میں دین کو مکمل کر چکا ہوں، اور کم دین کی نسبت رسول کی طرف نہیں کی، صحابہ کرام کی طرف کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب نبی دوسرا کیوں نہیں آ سکتا، باقی رہ گیا نبوت کے فرائض اور بھار برداشت کرنا، وہ تیرے صحابہ کرام کرتے رہیں گے۔ مطلب کیا؟ اگر تیرے بعد کوئی نبی آتا تو تیرے صحابہ کرام سے آتا، مگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تیرے بعد جیسے نبوت ختم، تیرے صحابی کے بعد صحابیت ختم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین تحفے تیرے صحابہ نے تمہیں پیش کیے ہیں۔ پہلا تحفہ بلغتا، ادیتا، نصحتا، یہ تین تحفے پیش کیے ہیں، ان تین تحفوں کے بدلے میں بھی تیرے صحابہ کو تین تحفے پیش کرتا ہوں، کیڑے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین کے بدلے تین آ گئے، تل کا بے تل کا ہو گیا۔ تیری نبوت اور رسالت کی سچائی کی شہادت اگر انہوں نے دی ہے تو تیرے بعد وہ دین کا بیڑا، اس کی ذمہ داری اور بھار اٹھانے کی سرٹیفکیٹ بھی میں نے تیرے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا ہے، لہذا جب وہ کام کر سکتے ہیں اس لیے پیغمبر دنیا میں تیرے رہنے کی ضرورت کا ہے نہیں، اس لیے تو وفات پا جائے گا، الذی یتوفاکم کے اندر داخل ہو جائے گا، باقی رہ جائیں گے تیرے ساتھی، وہی دین تیرے والا، پھر بعد میں صحابہ کرام خود بیان کیے رکھیں گے۔ گویا اس آیت نے ایک طرف تو خدا کا وہ قانون بیان کیا کہ خدا کا دین مکمل ہو رہا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کا اب دنیا پہ وہ لکھا ہوا ہے نا در کتب انبیاء صاحب کا یہ چیز مذکور بود کہ اللہ تعالیٰ ہی پیغمبر را قبض نہ فرماید حتیٰ کہ ملت کجرا بغیر راست کند، پس ازی معلوم شد کہ حیات دنیاوی آخرت بری صفت آخر شد۔ پہلی کتابوں کے اندر بھی، بخاری کے اندر بھی یہی الفاظ ہے، حتیٰ تقیم بہ ملت الوجہ، جب ملت ٹیڑھی وہ سیدھی کر لیں گے محمد کریم اپنی تبلیغ کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد پھر دنیاوی حیات محمد پاک کی ختم کر دی جائے گی، روح الگ ہوگا، جسم الگ ہوگا، پھر موت آ جائے گی۔ معلوم ہوا اللہ نے اکملت لکم دینکم کا یہ پیادہ بھیج کر یہ بتلا دیا اب دین مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، اب آپ کی حیاتی ختم کی جاتی ہے تاکہ توحید کا مقام بھی پورا مکمل ہو جائے اور صحابہ کرام کی دیانت امان پر بھی کوئی دھبا نہ لگا سکے۔ بہرحال خیر، توجہ ہے نا؟ عربیہ تھک تو نہیں گو؟ شاباش، جو تھک گئے ہاتھ کھڑا کرو، شاباش شاباش۔ ابھی نہیں تھکے ہو؟ بھائی میں تو گیا ہوں تھک، بڑی شدت اور سختی کے ساتھ میں بڑی تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی تو یہی آیت میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پوری کروں گا۔ تو 1.5 گھنٹہ تو ہے، میرا تو 1.5 پہلے ہی بج چکا ہے، گلا بالکل جواب دے گیا، بڑی سخت تکلیف ہے، پسینہ پسینہ ہوں میں، اس لیے آپ مجھے معذور رکھیں
انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. بات یہی یاد رکھیں کہ یہی آیت ان کنتم فی شک من دینی انشاءاللہ اس کا ترجمہ مکمل کروں گا. السلام علیکم.